جو میں نے اگلا گروپ بنایا ہے وہ ہے عام روٹین میں آپ کے پاس نزلے زکام کے جو کیسز ہوتے ہیں کہ نزلہ زکام بہت زیادہ آتا ہے، تو ان میں کیا کیا جائے. پہلی دوائی میں نے وہی ایکونائٹ ڈالی ہے. وہ میں ابھی بھی بتایا کہ اچانک سردی لگ جائے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، پرخون بندہ ہو، بے چینی ہو، نزلہ ہو، بخار، اینی ون جو بھی ڈیزیز ہے اس میں اپلائی کی جا سکتی ہے. مگر اس میں ایک اور وضاحت کروں گا، جب 1-2-3 دن گزر جائے تو ایکونائٹ کا دور ختم ہو جاتا ہے، پھر اس سے آگے ہیپرسل وغیرہ سلفر وغیرہ پہ جانا پڑ سکتا ہے. یعنی یہ ابتدائی میڈیسن میں شمار کریں گے. جو سب سے زیادہ ہمارے کلینک پہ چلتی ہے اور بے تحاشا چلتی ہے اور کمال کے رزلٹ دیتی ہے، وہ میں نے اس میں ڈالی ہے آرسینک. آرسینک نزلے میں بہت چلتی ہے. اس کا نزلہ ہوتا کیسا ہے؟ اس کا نزلہ پتلا ہوگا، پانی کی طرح ہوگا، ناک سے اکثر چلتا ہے بہت زیادہ، ناک میں خراش بھی ہوتی ہے کچھ مریضوں میں، کچھ میں نہیں بھی ہوتی، آنکھوں میں پانی بھی آ سکتا ہے اور بے چینی بھی ہوتی ہے اس میں. اچھا، اس کے ساتھ ہی میں نے اگلی دوائی ڈالی، پھر دونوں کو ڈیفرینشیٹ کروں گا کہ میں نے ایلیم سیپا ڈالی ہے. ایلیم سیپا میں بھی ایسا ہی نزلہ ہوتا ہے، پانی کی طرح ہوگا، ناک میں ویسے بکس میں پڑھیں گے تو جلن نہیں پائی جاتی، ناک میں جلن پائی جاتی ہے، یوفریزیا میں ناک میں جلن نہیں پائی جاتی. اس کا نزلہ سیم آرسینک کی طرح ہی جو میں نے علامتیں بیان کی اسی طرح سے چلے گا، مگر ان دونوں میں فرق کریں گے، ڈیفرینشیٹ کریں گے. مگر سب سے زیادہ کیسز اگر آپ کے پاس 100 کیس آئے تو 70 آرسینک کے ہی ہوں گے، مگر ایلیم سیپا کے بھی ملیں گے. تو پھر کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا، میں نے اس لیے ڈالی ہے. بڑا آسان طریقہ ہے سمجھنے کا. آرسینک کا مریض گرمی میں سکون محسوس کرتا ہے، ایلیم سیپا کا مریض گرمی میں تکلیف محسوس کرتا ہے. مریض کہے گا ڈاکٹر صاحب جب میں کمرے میں جاتا ہوں، بند کمرے میں جاتا ہوں، ماسک لگاتا ہوں، ناک کو لپیٹ لیتا ہوں، ہیٹر کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، چولہے کے پاس ہوتا ہوں، یہ آپ نے اس سے سوال کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا، تو حدت میں مجھے کوئی سکون رہتا ہے. اور جب میں باہر ٹھنڈی ہوا میں نکلتا ہوں، کھلے فضا میں جاتا ہوں تو میرے نزلے میں شدت ہو جاتی ہے، میری تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو پھر آرسینک. اگر مریض کہتا ہے کہ نہیں جی ڈاکٹر صاحب باہر میں جاتا ہوں تو مجھے بڑا سکون رہتا ہے، اور جب میں ہیٹر کے پاس آتا ہوں، گرم کمرے میں جاتا ہوں، گرم جگہ پہ رہتا ہوں تو میری تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، جب میں باہر پھرتا رہتا ہوں تو بڑا سکون میں رہتا ہوں، ٹھنڈی ہوا میں رہوں تو بڑا مزہ آتا ہے، سکون رہتا ہے، سکون سے چلتا ہوں. تو پھر ایلیم سیپا ہے. اچھا، اس کے ساتھ یوفریزیا میں نے ڈالی ہے کہ اکثر نزلے کے کیسز آتے ہیں مگر بہت کم ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو 100 میں سے 1-2% ہی ملتے ہیں. اس میں جب بھی پڑھیں گے تو بتایا جاتا ہے آنکھوں میں جلن. اب آنکھوں میں جلن تو آرسینک میں بھی کبھی مل جاتی ہے بندے کو، تو پھر کیا کریں؟ اس میں آنکھوں میں جو تیزابی پانی ہوتا ہے اس کی جلن جو ہوتی ہے وہ آنکھ کے باہر فیل ہوتی ہے. جب پانی باہر لگتا ہے یہاں پہ آنکھ پہ، رخسار پہ، آنکھ کے نیچے پوٹوں پہ باہر لگتا ہے تو اس جگہ بندے کو ایچنگ، خارش، جلن سی فیل ہوتی ہے، اس میں یوفریزیا لگے گی. صرف آنکھوں کی جلن پہ نہیں غور کرتے رہنا بھی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے جی، تو وہ آرسینک میں بھی پائی جاتی ہے. مگر اس میں وہ باہر پانی آئے گا تو آپ کو جلن اور ایچنگ ہوگی، تو پھر یوفریزیا کی طرف جائیں گے. اس میں ایک میں نے دوائی اور ڈالی ہے یوپیٹوریم. اس کے کیسز بھی شاد و نادر ہی آتے ہیں. یوپیٹوریم میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کو نزلہ ہوگا جس میں دردیں ہوں گے، سردی زیادہ محسوس ہوگی، اور آپ جب پوچھیں گے دردیں ہوتی ہیں جسم میں، وہ کہے گا دردیں تو آرسینک والے کو بھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. مگر اس میں وضاحت یہ ہوگی کہ اکثر مریض لفظ بولے گا ہڈیاں دکھدیاں نے، ہڈیوں میں درد فیل کرے گا، تو پھر یوپیٹوریم دیکھیں اور بہت زبردست رزلٹ دے گی انشاءاللہ. اچھا، اب ہم سردی اور گرمی پہ بات کر رہے تھے تو پھر نزلے کے کیسز آتے ہیں. مریض کہتا ہے جی میں ڈاکٹر صاحب ہیٹر کے پاس جاتا ہوں تو تب بھی نزلہ تکلیف دیتا ہے، باہر ہوا میں آتا ہوں تب بھی نزلہ دیتا ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ یار ہوں پھنسے پہ ہیں اتنے بھی، تو یہاں تو سردی چ سکون محسوس کر، تین ایلیم سیپا دوا، یا تو جھوٹ ماردا وا، ہیٹر لا کے جا تینوں سکون آوے، میں تینوں آرسینک دوا. تو یار اب کدھر جاؤں؟ اچھا، جب مریض کو سردی اور گرمی دونوں میں پرابلم ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے مرگ سال کو نہیں بھولنا. مرگ سال پارے کا خاصہ ہے کہ وہ سردی اور گرمی دونوں نہیں برداشت کرتا، سردی میں بھی پرابلم کرے گا، گرمی میں بھی پرابلم کرے گا، تو پھر مرگ سال کو نہیں بھولنا. اچھا، مرگ سال میں سب سے اہم بات جو ہم غور کرنے والی ہے کہ اس کو یہ سوال لازمی کریں کہ اس میں منہ میں لاب ہے، رال ہے، منہ میں پانی آتا ہے،
یہ میں نے 3-4 لفظ اس لیے بولے ہیں کہ مختلف جگہ کے بندے سننے والے ہیں، وہ مختلف زبان کو جانتے ہیں. یعنی منہ میں پانی ہوگا، اگر پانی ہے تو پھر مرگ سال کی طرف جانا ہے آپ نے. اس میں پیاس کی شدت ہوگی، نزلہ اکثر رات کو زیادہ تنگ کرے گا، اور منہ میں پانی ہوگا. اور اس کا نزلہ آرسینک کی طرح ہی ہوتا ہے، پانی کی طرح، شروع میں پانی کی طرح آئے گا اور ناک میں جلن بھی پیدا کرتا ہے، خراش بھی کرتا ہے، اور سردی گرمی دونوں میں ایگریویشن کرتا ہے. پھر مرگ سال. اچھا، جب اس کا 4 دن گزر جائیں گے، نزلہ گاڑھا زکام سا ہو جائے گا، اور سردی گرمی پھر پرابلم کرے گی، پھر کہیں گے ڈاکٹر صاحب پانی دے گا کوئی نہیں گا، ہونے کی ہو گیا، تو وہ بھی مرگ سال ہی ہے. مرگ سال کا نزلہ جب 2-4 دن چل جاتا ہے، کیس پرانا ہو گیا آپ کے پاس آتا ہے، تو پھر یہ گاڑھا ہوتا ہے، اور اس میں پھر جلن نہیں ہوتی، اس میں ناک میں جلن خراش نہیں پائی جاتی، مگر سوال وہی، منہ میں پانی ہوگا اور سردی گرمی سے ایگریویشن ہوگی، تو پھر مرگ سال ہی سے ٹھیک کر دے گی. اچھا، گاڑھے میں بات کریں تو پھر مرگ سال گاڑھا تھا اور سردی گرمی دونوں میں پرابلم آ رہا تھا، اور گاڑھا شدید گاڑھا تھا، نزلہ ہے، اور مریض کو سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے. اگر مریض کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے اور گرمی میں سکون محسوس کرتا ہے اور نزلہ بہت گاڑھا ہے، تو کبھی نیش کو پڑھ کے دیکھیے گا، وہاں پہ سیپیا کام کرتی ہے، اور میں نے آزمائی ہے اور واقعی کام کرتی ہے. پھر سیپیا دیں گے. جب گاڑھے پہ اور زرد پہ بات ہو رہی ہے تو مریض آ گیا جی میں تو گرمی جی ڈاکٹر صاحب تکلیف فیل ہوتی ہے، گرم مزاج ہو، تو پھر سیپیا نہیں لگے گی. پھر ہم کالی سلف پہ جائیں گے. کالی سلف کا مریض گرم مزاج ہوتا ہے، اس کو گرمی سے تکلیف ہوتی ہے اور سردی میں سکون رہتا ہے، مگر اس کا نزلہ گاڑھا اور زرد ہوتا ہے، اور زرد پہ غور ضرور کریں گے، زرد ہوتا ہے، تو پھر کالی سلف پہ چلے جائیں گے. کالی سلف کرونک ہے پلسا ٹیلا کی، تو پھر ہاتھ پہ بھی آ جاتے ہیں، تو پھر ہاتھ میں پلسا ٹیلا کی طرف چلے جاتے ہیں. پلسا ٹیلا اور کالی سلف کی اکثر علامتیں ملتی ہیں، آپ جب بھی بکس پڑھیں گے تو ان کی علامتیں ملتی ہوتی ہیں. اور ادھر ہم کیسے اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ جو کالی سلف ہے اس کا نزلہ زرد ہی رہے گا، تو جو پلسا ٹیلا ہے اس کا نزلہ ڈیفرنٹ کلر بدلتا رہتا ہے. جیسے پلسا ٹیلا کا مریض مزاج بدلتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی ہنس بھی جاتا ہے، نازک سا مزاج ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی مجھے ہوتا کیا ہے. کبھی بازو میں درد ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، ٹانگ درد کرنے لگ جاتی ہے. جٹ میں تولا ہوتا ہے، جٹ میں ماشا ہوتا ہے. جیسے ہم دستوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے دست مختلف کلر کے آنے لگ جاتے ہیں. اس طرح اس کا جو زکام ہے وہ مختلف کلرز میں آئے گا، کبھی کوئی رنگ، کبھی کوئی رنگ، کبھی کوئی رنگ، تو پھر پلسا ٹیلا اس پہ اچھا کام کرتی ہے. اچھا، اس پہ جب اس پہ بات کی ہے تو پھر چھینکوں پہ بات ضرور ہونی چاہیے. چھینکاں تو پھر اکثر کئی پیشنٹ آتے ہیں آ کے اندر چھینکاں آدی ہیں. جب چھینکیں زیادہ ہوگی تو میرے کلینک پہ ویسے تو بہت ساری ادویات ہیں، آرسینک آیوڈائڈ ڈفرینٹ بہت ساری چلتی ہیں. جو میں چلاتا ہوں، میں نے صرف ایک ہی ڈالی ہے خود جو میرے پاس چلتی ہے، وہ سبا ٹیلا. سبا ٹیلا چھینکوں پہ بہت اثر کرتی ہے. اگر نزلہ ہو، بے شک آنکھوں سے پانی بھی آ رہا ہو، مگر چھینکوں کی لاتعداد بمبار ہو تو سبا ٹیلا بہت اچھا کام کرتی ہے. پھر میں نے اس کے ساتھ سردی کے حوالے سے، اور بہت اہم، یہ مریض آپ کو شاد نظر ملتے ہیں، اور جب وہ ایسے ٹیشو کے ساتھ ناک صاف کرتے ہیں تو ناک کے اوپر جب وہ پانی اور ریشہ آتا ہے نا تو اس میں وہ خون سا نظر آتا ہے. جب بھی زکام میں آپ رومال ٹیشو اس کا دیکھتے ہیں، یا مریض کہتا ہے کہ جی مجھے جب میں ناک صاف کرتا ہوں تو ناک سے خون آتا ہے، تو پھر آپ فاسفورس پہ چلے جائیں، اس کی دوائی فاسفورس بنے گی. اور پھر آپ اس کی سمٹم لیں گے، آپ کو سمٹم بھی فاسفورس کی ملیں گی. یہ ایک پوائنٹ ہے، اس کی کی ہے. جس طرح ڈاکٹر ایلن کی کی نوٹس ہے نا، اس طرح یہ اس کی کی ہے. اس کے نزلے میں خون شامل ہوگا. جب اس پہ بات کی تو پھر ناک بند پہ بھی بات ہونی چاہیے. ناک بند تو پھر زکام کا ایک اہم حصہ ہے. جو سب سے زیادہ کلینک پہ ناک بند پہ چلتی ہے میرے پاس، میں نے وہ ادویات ڈالی ہیں، اور سب سے زیادہ میرے پاس 2 ہی چلتی ہیں، ایک نقص اور دوسری مونیم کار. اس میں فرق کیا کرتا ہوں، اگر مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب رات کو ناک بند رہتا ہے، نیند نہیں آتی، منہ کھول کے سانس لینا پڑتا ہے، ناک بند رہتا ہے، دن میں کچھ ٹھیک رہتا ہوں، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے مجھے، تو پھر نقص دے دیں. اگر وہ کہتا ہے یہ سارا دن ہی ناک بند رہتا ہے، دن کو بھی ناک بند ہے، رات کو بھی بند ہے، اور زکام بڑا گاڑھا سا ہے، ناک بند رہتا ہے، تو پھر امونیم کارب اس کے ناک کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور اس کے نزلے کو بھی ٹھیک کرتی ہے. اچھا،
ناک بند کے حوالے سے پھر میں یہ سمبوکس نائگرا ڈالی ہے صرف اس لیے کہ کچھ بچے آ جاتے ہیں جن کا ناک بند ہوتا ہے، سانس نہیں لے سکتے اور اکثر دودھ پیتے دودھ چھوڑ دیتے ہیں. مائیں کہتی ہیں کہ دودھ چھوڑ دیتی ہیں جب بھی دودھ پینے لگتے ہیں. جب دیکھیں ہم جب کھانا کھاتے ہیں نا تو ہماری سانس ناک کے راستے چل رہی ہوتی ہے، اور جب ناک بالکل بند ہوتا ہے تو کھایا نہیں جاتا، تو اس طرح بچہ دودھ نہیں پی سکتا. سمبوکس نائگرا وہاں پہ کام کرتی ہے اور بڑوں میں بھی کرتی ہے. بڑوں میں میں نے ویسے زیادہ کیس نہیں دیکھے، چند کیس دیکھے ہیں، تو میں نے کہا کوڈ کر دیتا ہوں. ایسے بندے جب کھانا کھاتے ہیں ناک ایسا بند ہوتا ہے کہ ان کو وہ نگلنے کے لیے، کیونکہ جب نگلتا ہے بندہ تو منہ میں وہ ویکم خالی پن آتا ہے نا، تو ہوا نہیں جاتی، تو منہ کھول کے سانس لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب برکی بھی ننگ دی منہ کھول کے لگانی پہنتی ہے، ناک بند ہوتا ہے اس شیپ میں، تو وہاں پہ سمبوکس نائگرا اچھا کام کرتی ہے. اچھا ناک کے حوالے سے لیگ کین میں نے صرف اس لیے ڈالی ہے کہ اس کے بھی کیسز آ جاتے ہیں ایسے مریض، یہ آپ کو کرونک ملیں گے، موسم میں کم ملتے ہیں، کہ جن کا کبھی لیفٹ ناک بند ہوتا ہے اور کبھی رائٹ ناک بند ہوتا ہے. جب کوئی بھی ڈیزیز آج رائٹ سائڈ ڈسٹرب اور اگلے دن لیفٹ، صبح کو رائٹ شام کو لیفٹ، تو پھر لیگ کین اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اور ناک میں بھی جب اسی طرح ناک کبھی لیفٹ بند اور کبھی رائٹ بند ہو تو ہم سمبو کو لیگ کین کا استعمال کرتے ہیں. لیگ کین کا میں نے شاید پچھلے لیکچرز میں بھی ایک جگہ کوٹ کیا تھا. ڈاکٹر نیش نے کہا تھا کہ میرا مقابلہ گلے میں لگایا گیا ایک ایلوپیتھی ڈاکٹر کے ساتھ، ایک مریض اس کو دیا اور ایک مجھے دیا، تو جو میرا مریض تھا وہ خراب ہوتا گیا، اور اتنا خراب ہوا کہ جب وہ کوئی چیز کھاتا تھا تو اس کے ناک سے باہر آ جاتی تھی، گلا بند ہو چکا تھا. اور اس کی سمٹم کیا تھی، کبھی اس کا گلا ایک طرف سے زیادہ خراب ہو جاتا تھا، کبھی دوسری طرف سے زیادہ خراب ہو جاتا تھا. تو اس نے کہا میں نے اس کو لیگ کین دی، اور جب شام کو میں اس کا پتہ لینے گیا تو وہ مچھلی کا شوربہ پی رہا تھا. یہ اس نے باقاعدہ کوٹ کی ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہو ڈاکٹر نیش کو انہوں نے یہ پڑھا ہوگا. تو لیگ کین اس جگہ کام کرتی ہے. ہیپر سلف دوبارہ میں نے نزلے میں ڈالی ہے. ہیپر سلف جس طرح ایکونائٹ میں ٹھنڈی ہوا سے ڈسٹرب ہوتا ہے، تو یہ ہیپر سلف میں بھی سرد ہوا سے مریض بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، اور سرد ہواس کے حوالے سے میں نے یہ ہیپر سلف ڈالی تھی. ہائپاٹیکا میرے کلینک پہ سب سے زیادہ چلتی ہے، کیونکہ نزلے پہ بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیرے والے کیسز بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں جی کیرا گلے میں گر رہا ہے. جب ریشہ گلے میں گرتا ہے تو سب سے زیادہ میرے پاس ہائپاٹیکا چلتی ہے. اس میں ریشہ گاڑھا ہوتا ہے، لیسلا سا ہوتا ہے، اور گلے میں پھر بہت زیادہ گرتا ہے، اور موسمی اثرات پہ بہت زیادہ ایگریویشن بھی ہوتی ہے، اور آمٹین پہ بھی چلتا رہتا ہے. اس میں ہائپاٹیکا میں استعمال کرتا ہوں اپنے کلینک پہ. اچھا اس میں نیٹرمیور میں نے کیرے کے حوالے سے ڈالی ہے. اس کے کیسز کم ہوتے ہیں، مگر یہ مریض گرم مزاج ہوتے ہیں، اور آپ ان سے پوچھ لیں کہ دھوپ سے ایگریویشن ہوگی، دھوپ برداشت نہیں کرتے اور قبض رہتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے. یہ ایک چیز جو کیرے کے حوالے سے اس میں ہوتی ہے، اس کا کیرا سفید کلر کا ہوتا ہے جو گلے میں گرتا ہے. اس میں نیٹرم میں اور بہت کم کیس ہوتے ہیں مگر ہو سکتے ہیں. ایک نیٹرم کارب ڈالی ہے، اس کے کیسز اکثر ملتے ہیں. نیٹرم کارب میں گلے میں ریشہ گرتا ہے، اکثر ریشہ پیلا ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے، مزید گرم مزاج ہوتا ہے، اور اس مریض میں نیٹرم کارب بہت اچھا کام کرتی ہے. اچھا پھر اس میں نے میازم کی تینوں ادویہ اس میں ڈالی ہیں، اور پھر میں وہ بتانا چاہوں گا کیسے کیسے چلیں گی. سب سے پہلی ٹیوبر، دوسری میں نے ڈالی ہے بیسیلینیم، اور تیسری ڈالی ہے میڈرونیم. بیسیلینیم اپنے ٹیوبر کے حوالے سے بات کروں گا. ٹیوبر کے جیسے میں نے پہلے 4 پلرز بتائے، وہ جب ہم نزلے پہ آتے ہیں، جب بھی نزلہ بار بار واقع ہو اور اکثر پانی کی طرح ہو تو میں ٹیوبر دیتا ہوں. ڈوز ایک ہی ہوتی ہے، ریپیٹ نہیں ہوتی، اگر کرنی پڑے تو ماں بات کر لیں جس طرح میں نے پہلے بتایا. اچھا اگر نزلہ بہت زیادہ گاڑھا ہو تو پھر میں بیسیلینیم استعمال کرتا ہوں. بیسیلینیم اچھا رزلٹ دیتی ہے مجھے ٹیوبر سے، باقی آپ اپنے کلینکس پہ آزمائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور بیسیلینیم بھی میں 15-20 دن سے پہلے ریپیٹ نہیں کرتا، 1 ایم کی ایک ڈوز دے دیں بس بہت ہے. باقی جو میں نے ادویات بتلائی ہیں ان میں آپ جائیں گے. اچھا تیسری میں نے ڈالی ہے میڈرونیم. میڈرونیم ویسے مجھے نہیں کہیں ملی، میں نے بے شمار بکس میں پڑھی، مجھے نہیں ملی. یہ مجھے ملی تھی استاد محترم سے، میرے استاد محترم عثمان غنی صاحب سے ملی تھی. جن لوگوں کا ناک بند ہو اس میں میڈرونیم کام کرتی ہے.
ट्यूबर नहीं काम करेगी, बेसिलिनियम नहीं काम करेगी, मेट्रोनियम दें। नाक बंद है, एक डोज मेट्रोनियम 1 mg की दें, उसे 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटे का वक्फा दे लें। एक यानी मेट्रोनियम 1 mg, घंटे बाद अमोनियम कार्ब दें तो देखें नाक खुलता है। नाक में आपको मेट्रोनियम बंद में कमाल का रिजल्ट देगी, नाक बंद में कमाल का रिजल्ट देगी। अच्छा, नाक बंद में मेट्रोनियम कमाल का रिजल्ट देगी। मेट्रोनियम दें 1 mg में और नाक को खोलेगी। ये म्याज़म पे आ गई। जब म्याज़म पे बात की है तो म्याज़म में ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये नाक में 3 म्याज़म, ट्यूबर, बेसिलिनियम और मेट्रोनियम। अगर नाक बंद है तो मेट्रोनियम पे चले जाएं, नज़ला रेशा बहुत गाढ़ा है तो बेसिलिनियम पे चले जाएं, अगर पतला है और बार बार अक्सर केसेस आते हैं तो फिर ट्यूबर पे चले जाएं, काम करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तीसरा ग्रुप मैंने इसमें बनाया है, अक्सर खांसी के मरीज़ तो आते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।